السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، موٹاپا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اکثر و بیشتر مرض سمجھا نہیں جاتا، لیکن دیکھا جائے تو بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق موٹاپے کے ساتھ یا وزن کی زیادتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وزن کم کرنے کے متعلق ان پروسیجرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ سرجیکل ہیں، جن کے ذریعے وزن کو کم کیا جاتا ہے۔ ایسی سرجریاں جو کہ وزن کم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں بیریاٹرک سرجریز کہلاتی ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید صغیر حسین شاہ، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف سرجری ہیں ایٹ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور موٹاپے کے بارے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر ہم میں سے بہت سارے لوگ جو موٹے نہیں ہوتے وہ بھی اپنے آپ کو موٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور شاید اپنی طور پر محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں موٹاپا کم کرنے کی۔ دونوں ویریشنز پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اوور ویٹ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں شاید دیکھنے والے یہ بتا سکیں گے ان کا وزن زیادہ ہے، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ موٹے ہیں۔ تو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں موٹاپے کو تو آپ کس طرح کریں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ موٹاپا ایک سیلف پرسیپشن ہے۔ جو خواتین ہیں، جو حضرات ہیں، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں، دے تھنک دے آر موٹا، تو وہ ڈائٹ بھی کریں گے اور ایکسرسائز بھی کریں گے، دے وانٹ ٹو لوز ویٹ اینڈ بیکم فٹ۔ ایک سرے پہ یہ لوگ ہیں جو شاید بے انتہا بہت زیادہ سنکی کی حد تک ہیں ڈائٹ کنٹرول کرنے کے لیے، کہ اپنا وزن بالکل کم کر لیں، اپنے نقصان پہنچانے کی حد تک کم کر لیتے ہیں، نقصان پہنچانے کی حد تک ڈائٹ کرنے لگتے ہیں۔ اور دوسرے اینڈ پہ وہ لوگ ہیں جن کو احساس نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کر رہے ہیں، واٹ آر دے ڈوئنگ۔ آئی مین، آپ اکثر جگہ جائیے گا، آپ کو لوگ ملیں گے جو بیچارے ینگ لوگ ہیں، ینگ 40s کے لوگ ہوں گے، دے جسٹ کانٹ واک بیکاز وزن اتنا ہے۔ خدا نہ کرے وہ گر جائیں تو لوگ اٹھا نہیں پاتے۔ ہمارا ایک پیشنٹ تھا جو بینک میں امپلائی تھا اور اس کو شوگر بہت زیادہ تھی۔ اس کا یہ تھا کہ چکر آ کے گر جاتا تھا، جب وہ گر جاتا تھا تو کوئی اس کو اٹھا نہیں پاتا تھا، اتنا اس کا 180-190 kg وزن تھا اس کا۔ تو یہ چیزیں ہیں، پر سیلف پرسیپشن ہے۔ سائنٹیفکلی جہاں تک تعلق ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کا کہ اوبیسٹی کیا ہے، ہم اس کو BMI کہتے ہیں، میٹابولک انڈیکس ہے کہ باڈی میٹابولک انڈیکس، جو ریشو ہوتا ہے آپ کے ہائٹ کا اور وزن کا، اس کو ہم میٹرز میں لیتے ہیں۔ تو ایک انٹرنیشنل کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، کچھ پاکستان انڈیا کے لیے انہوں نے اس کو کم رکھا ہے، لیکن انٹرنیشنلی جو ہے وہ یہ کہ نارمل آدمی کا 25 کے اندر ہونا چاہیے، 17 سے 25 تک ایز اے نارمل BMI۔ ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے کیا موٹاپے کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ جیسے کچھ لوگوں کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جسم کا بیچ کا حصہ بہت زیادہ موٹا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ان کے ہاتھ پیروں کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہے نا کہ BMI جیسے میں آپ بتا رہا تھا 25 سے کم جو ہے وہ بھی نارمل ہے، 25 سے 30 تک جو ہے وہ صرف اوور ویٹ ہے، اوور ویٹ لوگ ہیں، اور 30 سے 35 جو ہے وہ اوبیسٹی ہے، اور 35 سے اوپر میجر اوبیسٹی ہے، اور ہائپر اوبیس ہو جاتے ہیں۔ اسی حساب سے ٹریٹمنٹ موڈالٹیز ہیں، لیکن جہاں آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ سینٹرل ڈسٹینشن ہے کہ پیریفری والی زیادہ ہے، چونکہ بھائی ہم لوگ کام جو کرتے ہیں بیٹھ کے کرنے والے زیادہ ہیں، ایکسرسائز کرنا ہم لوگوں کے شان کے خلاف ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری سب جو سارا چکنائی اور ساری فیٹ ہے وہ پیٹ کے میں ہی رہ جاتی ہے۔ تو وہ جو اکثر لوگ گھٹنوں کی کمپلین کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں احساس کہ اللہ میں نے ایک نارمل ویٹ کے لیے بنائے تھے گھٹنے، آپ اس پہ 100 کلو لے کے 140 کلو لے کے گھومیں گے تو درد تو ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے یہ تو بات ہو گئی موٹاپے کی اسسمنٹ کے حوالے سے۔ کیا کمپلیکیشنز ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے آگے چل کر سامنے آ سکتی ہیں، یا کیا پیچیدگیاں ہیں؟ ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہا ہوں جو کہ اپنے وزن کی طرف سے بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جی، ان کو احساس نہیں ہوتا وزن زیادہ ہونے کا، وہ گو کہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں سانس پھول رہی ہے، ان کو چلنے میں سانس پھول جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں دمہ ان کو ہو گیا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ چیسٹ انفیکشن ہو گیا، اس طرف لگے رہتے ہیں، وہ جوڑوں کے درد کی شکایتیں کرتے ہیں۔ لیکن دے شوڈ ریئلائز کہ ان کا وزن کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم صرف لائف سٹائل چینج کرنے سے کافی حد تک اپنا وزن کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو وہ احساس تو ہونا کہ پہلے کرنے کا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جب وزن کنٹرول کرنے کی بات کی جاتی ہے تو بہت ساری موڈیلٹیز ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے سمپل وہ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، یعنی انسان چلنا پھرنا شروع کر دے اور اپنی غذا پر تھوڑا بہت قابو کر لے، لیکن اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔
بدقسمتی سے ہم لوگ ہمیشہ آسان راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں. بہت سارے اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے ان ادویات کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں جو شاید ایک میڈیکل ڈاکٹر پرسکرائب نہ کرے, لیکن ان کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں. کیا ایسی چیزوں کا استعمال خطرناک ثابت بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اکثر دواؤں کو جب انالائز کیا گیا, جو ویٹ کم کرنے کی دوائیں, اس میں تھائروکسین ہوتا ہے جو ہارمونز باڈی کی ایکٹیویٹی بڑھاتا ہے, جس کی وجہ سے وزن کم ہو سکتا ہے. جی تو اس کے اپنے سائڈ افیکٹس بھی تو ہیں نا, آپ اس طرح بالکل. نہیں کھا سکتے. صرف بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ادویات اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, یہ کوئی اکیلی کام نہیں کر سکتی. دیکھیں سرجری کا بھی جہاں تک تعلق ہے, جو دو طرح کی ہوتی ہے, بات کریں گے آگے جا کے, لیکن جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس سرجری کا کہ آدمی کھانا کم کھائے, کنٹرولڈ ڈسپلن سکھاتا ہے کھانے کے حوالے سے. جی ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے جی, بس روٹی کھائے اور یہ کھاتے ہیں. اور اکثر خواتین جو ہیں, آپ ان میں دیکھیے گا, وہ کہتی ہیں ہم تو کچھ نہیں کھاتے, لیکن کھاتے تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو بچے پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں کھانا, وہ ختم وہ کرتی ہیں. دیٹس جی دا ریزن ان کے وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈائٹ کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے ہماری ڈائٹ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے آج کے دور میں پروسیسڈ فوڈ کا زیادہ رجحان چلا ہوا ہے, اسی طرح سے فاسٹ فوڈ کا ایک ٹرینڈ چلا تھا جو ابھی بھی باقی ہے, اس طرح کی چیزیں بھی کیا وزن کی اس طرح کی زیادتی کا, اور خاص کر جیسے آج کل ینگ ایج کے اندر بچوں کے اندر بھی موٹاپا نظر آ رہا ہے, اس کے جنک باعث؟ فوڈ تو نقصان دہ ہیں جناب, بالکل ہیں. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی دیکھے وہ کیا کھا رہا ہے. جو ہمارے پاس جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, جن کا میجر سورس جو ہے وہ گندم کے پروڈکٹس ہیں, جو ہماری بریڈز ہیں, روٹی ہے, نان ہم کھاتے ہیں, وہ ہے, ڈیری پروڈکٹس ہیں, ان میں بہت ہائی کنٹینٹ آف فیٹ ہوتا ہے. ان چیزوں کو تو اوائڈ کریں. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف پروٹین ڈائٹ کریں, اور جس طرح کے لوگ اشتہار آتے تھے کہ جی آپ بہت سارے وہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ رجیم لیں اور یہ اور ڈائٹ کم ہو جائے گا, ان کے جی بھی نقصان ہیں. صرف پروٹین کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے. بیلنس ڈائٹ کیجیے, اعتدال تو ضروری ہے, ہر چیز میں بالکل. اعتدال کے بغیر تو گزارا نہیں. ہم مریضوں کو جب کہتے ہیں ڈائٹ کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو بتاتے ہیں جی آپ یہ کھائیے, یہ کھائیے اور یہ کھائیے, پھر کہتے ہیں کھانے سے پہلے کھانا ہے یا کھانے کے بعد, تو وہ ساری بات وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے سرجری کا اگر ذکر کیا جائے تو سرجری کو کہاں رکھا جاتا ہے, یا کتنے موٹاپے کے بعد سرجری کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور کس کس طرح کی سرجریز ایسوسیٹڈ ہیں موٹاپے یا وزن کو کم کرنے کے ساتھ؟ دیکھیے سرجری میں نے آپ کو بتایا دو طرح کی بنیادی طور پہ ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو آدمی کی پیٹ کی کیپیسٹی کم کر دیتی ہے, جسٹ اسمال پاؤچ بن جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے, سمجھیے 30 to 40 ml اس نے کچھ کھایا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا. کیونکہ ہمارے پیٹ میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں, جب وہ خالی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک ہارمون نکلتا ہے گرلن, وہ ہارمون جو ہے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی. جب وہ پاؤچ چھوٹا ہو جاتا, اور وہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو ریسٹرکٹیو والے, تو اس میں یہ کہ وہ تھوڑا سا کھانے سے وہ چیز بھر جاتی رسپانس ہے. یہ کرتی ہے کہ جی ہم پیٹ بھر گئے میرا, تو اس کو پھر بھوک کم لگتی. لیکن اگر یہی آدمی سارے دن, یہ میں آپ کو بتاؤں پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا, ایک پیشنٹ تھی, اس کا وزن کم نہیں ہو رہا تھا. وجہ کیا تھی کہ وہ جو انرجی ڈرنک بازار میں ملتے ہیں وہ سارا دن میں 2-3-4 پی جاتی تھیں. اب وہ جب 3-4 دن میں پی لیں گی اور 2000 کیلوریز وہیں پوری کر لیں گی, تو وزن کیسے کم ہوگا. جی یا ملک شیک کمزوری ہو رہی تھی, جی ملک شیک لے لیا انہوں نے. تو یہ ڈائٹ کانسیپٹ ریسٹرکٹیو جو ہوتا ہے وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے کہ کس طرح کھانا کھایا جائے. جیسے باہر ہمارا جہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, ڈاکٹر امیر خان صاحب ہیں, بیسٹ بیریاٹرک سرجن, والسال ہاسپٹل برمنگھم میں, تو وہاں میں نے دیکھا تھا, یہ ایک آدمی کا کام نہیں, ملٹی ڈسپلنری چیز ہوتی ہے. نیوٹریشنسٹ بھی ہوتا ہے, سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے. جی سائیکالوجسٹ یہ اسیس کرتا ہے کہ کیا یہ آدمی اس قابل ہے کہ ہم اس کو آپریشن کریں, بیکاز دس از سیریس آپریشن. بہرحال ایک آپریشن ہے. جی اگر ایک آدمی کو یہ دیکھتا ہے نہیں وہ کمپلائنس نہیں کرے گا, تو پھر اس کو نہیں کرتے. لیکن جیسے وہاں وہ لوگ جو الکوہول نہیں چھوڑتے, یا وہ افراد جو بیئر پیتے ہوتے تھے, ان کو آپریٹ نہیں کرتے تھے, بیکاز دیر از نو یوز. اتنی کیلوریز وہ لے لیں گے تو وزن کا کم ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی ہاں. تو اس پیشنٹ سلیکشن بھی ضروری ہے. لیکن میرا جو انٹرسٹ زیادہ ہے وہ اس چیزوں میں ہے, لائک بلڈ پریشر, اور سب سے امپورٹنٹ ڈائبٹیز ٹائپ 2, جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے, بالکل. جو بڑوں میں ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمبائن ہم پروسیجر, ریسٹرکٹیو والی جو میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی, اس سے بھی شوگر ڈائبٹیز کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن جو ریسٹرکٹیو اور میل ابزارپشن, مطلب ہم ان چھوٹی آنتوں کو, انٹسٹائن کو رد و بدل کر کے لگاتے ہیں, اس سے جذب ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. تو وہ بہت, دیٹس اے ٹریٹمنٹ ان فیکٹ آف ڈائبٹیز ٹائپ 2. اور ان فیکٹ
وہاں جو ہے انگلینڈ میں NHS فالو اپ نہیں کرتی، فالو اپ کی ضرورت نہیں رہتی پھر ڈائبٹیز والوں کو جو ایک دفعہ کنٹرول ہو جاتی یعنی بلیڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے حوالے ہائپر سے اگر دیکھیں کولیسٹرول میں ہائپوریمیا بہت بہتر چیزیں ہیں. یعنی اس کے اندر ایک طرح کا علاج بھی جی بالکل اس طرح کی سرجریز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک خیال تھا جو کافی عرصے تک چلتا رہا، اب شاید اس میں تھوڑی بہت تبدیلی واقع ہوئی ہے، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں پورے ماسس کے اندر نہیں ہوئی. لائپوسکشن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ویٹ ریڈیوس کرنے کی سرجری ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ دیکھیے یہ سارے کو مشاہدے میں ہوگا کہ فیٹ 1 کلو فیٹ یا 1 کلو فیٹ فار ایگزامپل اتنا ہوگا جی، یا آپ روئی کو کمپیئر کیجئے گا 1 کلو روئی اور 1 کلو لوہے میں فرق تو ہے نا، وزن کا فرق ہے. تو آپ صرف فیٹ نکالنے سے وزن کم نہیں ہوتا. جو لائپوسکشن ہے اس کا بالکل رول ہے جی، لیکن اس کا رول کانٹورنگ کے لیے کہ آپ جو تھوڑا بہت ایکسیس فیٹ کسی جگہ ہے ان کو آپ کر کے کانٹور کر دیں، اس کو ٹھیک کر دیں، شیپ بہتر بنا دیں. جن کے تھائز میں زیادہ وہ ہے، جن کے ہاتھ ذرا موٹے ہوئے ہوئے ان کے لیے. لیکن یہ سوچ کے کرانا کہ ہم سے ویٹ کم ہو جائے گا، میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح سوچ ہے. میرا نہیں خیال، بالکل میرا خیال یہ صحیح سوچ نہیں ہے کہ اس سے ویٹ کم ہو جائے گا. یہ لائپوسکشن اس کا دیکھ، کیونکہ فیٹ ہماری اس فیٹ میں نہیں ہوتی جو اوپر ہے، فیٹ ہماری اندر پیٹ کے اندر جو اس کو مومنٹم کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور پورے جسم میں فیٹ سیلز ہوتے ہیں. فیٹ سیلز بڑھتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمارا جب انٹیک زیادہ ہوتا ہے ایکسپینڈیچر سے تو اسٹور ہوتے ہیں فیٹ سیلز، اور جو ایکسپینڈیچر ہے ہم بڑھانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ واک کریں، ایکسرسائز کریں. تو یہ آج کل تو بچے بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ان میں بھی اوبیسٹی آتی جا رہی ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت ہیلدی بچے ہیں، آئی تھنک وہ آگے جا کے بہت نقصان میں رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر موٹاپے کو کم کرنے کے لیے جو سرجریز کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.